الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہمارے کورس کا پہلا دن ہے اور جس کورس کا عنوان ہے کیف تصیر عبقریا، کیف تصیر عبقریا فی التخصصات الشرعیہ، یعنی کوئی بھی اسٹوڈنٹ اور کوئی بھی طالب علم جو علوم شرعیہ پڑھتا ہے وہ کس طرح ان علوم میں، فنون میں اور اصول میں ماہر ہو سکتا ہے اور کلیتاً ان سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اس کورس کے تحت ہم نے 3 فنون کا انتخاب کیا تھا۔ پہلا جو فن ہے وہ ہے تخریج حدیث، تخریج حدیث اور دراسہ اسانید۔ دوسرا جو فن تھا اس کا نام کیا تھا؟ علم کلام، اور اس علم کلام کو علم عقائد بھی کہتے ہیں، اور اس کا تیسرا نام کیا ہے؟ علم توحید۔ اس کا انتخاب کیا۔ تیسرا جو فن جو ہم پڑھیں گے اس کورس کے تحت اس کا نام کیا ہے؟ اصول ترکیب۔ اصول ترکیب یعنی وہ قواعد پڑھیں گے جن کو جاننے کے بعد کسی بھی عربی جملے کی ترکیب کرنا، اعراب کرنا آسان ہو جائے گا، اس کو پڑھنا آسان ہو جائے گا، اس کا مفہوم سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ لیکن اس کی ترتیب کیا ہوگی کہ جو 7 دن ہے ہفتے میں، کون سا فن ہم کن دنوں میں پڑھیں گے؟ یہ جو تخریج حدیث ہے یعنی حدیث کو روایت کرنا یا بیان کرنا یا لکھنا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تخریج حدیث والا جو ٹاپک ہے یہ ہفتے میں 3 دن پڑھیں گے۔ وہ 3 دن کیا ہوں گے؟ فرائیڈے، سیچرڈے اور سنڈے۔ اس کے بعد جو علم کلام ہے، علم عقائد، علم توحید، یہ جو فن ہے یہ ہفتے میں 2 دن پڑھیں گے۔ وہ 2 دن کون سے ہوں گے؟ منڈے اور ٹیوزڈے۔ اس کے بعد جو اصول ترکیب ہے یا اصول اعراب ہے، اس کے کون سے 2 دن ہوں گے؟ وینسڈے اور تھرسڈے، بدھ کو اور جمعرات کو۔ آج ہم نے کون سا فن پڑھنا ہے؟ تخریج حدیث کا، تخریج حدیث۔ تخریج کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں تخریج کا معنی جاننا ہوگا، اس کے بعد حدیث کا معنی، اس کے بعد تخریج حدیث محدثین کے ہاں کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے تخریج حدیث، تخریج حدیث۔ اس میں 2 لفظ ہیں، 1 اور 2۔ تخریج کا معنی کیا ہے؟ تخریج کا معنی ہے ظاہر کرنا، ظاہر کرنا۔ اسی سے نکالنا بھی ہے، جب آپ کسی شخص کو نکالتے ہیں تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو تخریج کا معنی کیا ہے؟ کسی شے کو ظاہر کرنا۔ حدیث کا معنی کیا ہے؟ حدیث کا معنی ہے کہ ہر قول یا فعل یا کوئی بھی سکوت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنا، یہ حدیث کہلاتا ہے۔ یعنی کسی بھی بات کو، کسی بھی قول کو یہ کہنا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا قال رسول اللہ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہم نے یہ جو پڑھ رہے ہیں کورس کا جس فن کا نام ہے تخریج حدیث، اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کو ظاہر کرنا، حدیث کو بیان کرنا یا حدیث کو لکھنا، یہ معنی ہے تخریج حدیث کا۔ لیکن اہل فن کے ہاں تخریج حدیث کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تخریج حدیث سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی حدیث کو لکھتے ہوئے یا بیان کرتے ہوئے 2 چیزوں کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ 2 چیزوں کا ذکر کرنا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب کا نام لینا، کتاب کا نام لینا۔ مطلب کیا ہے کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے یا قال رسول اللہ کہہ رہے ہیں، ضروری ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ حدیث کس کتاب میں آئی ہے۔
تخریج حدیث کرتے ہوئے یعنی حدیث کو بیان کرتے ہوئے جن دو چیزوں کا بیان کرنا ضروری ہے ان میں سے پہلی کیا ہے؟ کتاب کا نام لینا۔ مثلا ایک حدیث آپ بیان کر رہے ہیں اور وہ حدیث ہے صحیح بخاری میں، تو آپ کتاب کا نام کیا لیں گے؟ سب سے پہلے صحیح بخاری۔ اور دوسرا جو اصول بیان کرنا ہوتا ہے تخریج حدیث میں وہ کیا ہے؟ حکم حدیث۔ حکم حدیث، حکم حدیث کا مطلب کیا ہے کہ جو حدیث آپ بیان کر رہے ہو اس کا حکم کیا ہے، یعنی وہ صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، معلق ہے، مرسل ہے، منقطع ہے، کیا ہے، اس کا حکم بیان کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر آج کل آپ دیکھیں اکثر کتابیں جو لکھی جاتی ہیں اردو میں خاص کر، اکثر کتابیں کلیتاً نہیں، اسی طرح آپ جلسوں میں اگر تقریریں سنیں یا دروس قرآن یا دروس حدیث سنیں یا کتابوں کو پڑھیں، اس کے اندر جو حدیث لکھی ہوتی ہے یا جلوس میں یا دروس میں یا خطابات میں جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، بیان کرنے والا حکم بیان نہیں کرتے۔ اکثر لوگ حکم بیان نہیں کرتے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، تو سننے والا یہی سمجھتا ہے کہ جو حدیث یہ بیان کر رہا ہے وہ صحیح حدیث ہے، لہٰذا ان کے اوپر اتنا پختہ عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ اب جو شخص بھی آ کے ان کو کہے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، وہ کہیں گے یہ پتہ نہیں وہابی ہو گیا ہے، یہ پتہ نہیں یہ ہو گیا ہے، حالانکہ اس کا حکم محدثین متقدمین کیا ہے ہی ضعیف۔ انہوں نے جس سے سنی ہے اس سے حکم نہیں سنا تھا، جب حکم نہیں سنا تو یہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں، جس کا نقصان آپس میں افراد کے درمیان ہوتا ہے۔ لہٰذا تخریج حدیث اہل فن کس پہ اطلاق کرتے ہیں کہ حدیث رسول کو بیان کرتے وقت یا اپنی کتاب میں لکھتے وقت کن دو چیزوں کا ذکر کرنا ضروری ہے؟ کتاب کا نام اور حدیث کا حکم۔ لیکن جب آپ تعریف پڑھیں گے اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عند الحاجہ، عند الحاجہ، مطلب کیا ہے کہ ضرورت کے وقت حکم بیان کرنا ہے۔ کس کے وقت؟ ضرورت کے وقت، یعنی اگر آپ حدیث بیان کر رہے ہیں اور وہاں ضرورت ہے حکم بیان کرنے کی تو تب کریں گے، اگر ضرورت نہیں ہے تو حکم بیان نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ضرورت کب ہوتی ہے؟ یہاں پہ ضرورت سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ احادیث ایسی کتابوں میں ہے جس پہ محدثین کا اتفاق ہے کہ اس میں جو حدیثیں آئی ہیں وہ صحیح ہیں، اگر ان کتابوں سے حدیث بیان کر رہے ہیں تو پھر آپ نے حکم حدیث بیان نہیں کرنا، آپ نے یہ نہیں کہنا یہ صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے، کیونکہ ان کتابوں میں جو حدیثیں مرفوع ہیں موصولاً یعنی صحیح سند کے ساتھ، متصل سند کے ساتھ جو مروی ہیں وہ ہیں ہی صحیح۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی کتابیں ہیں کہ جن سے اگر حدیث کو بیان کریں یا لکھیں تو حکم بیان نہیں کریں گے؟ وہ دو کتابیں ہیں، کون سی؟ دو، کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 صحیح بخاری، نمبر 2 صحیح مسلم۔ یعنی یہ ایسی دو کتابیں ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، اگر ان سے کوئی بھی حدیث آپ بیان کرتے ہیں یا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تو پھر حکم بیان نہیں کرنا ہوتا، لیکن شرط ہے اگر ان دو کتابوں سے ایسی حدیث بیان کر رہے ہیں جو سند متصل کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ یعنی مصنف اپنے سے لے کے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام تک پوری سند بیان کر رہا ہے، اگر متصل سند کے ساتھ ان کتابوں میں حدیث ہے تو اس کا حکم بیان، اس کا حکم کیا ہے؟ بالاتفاق کہ صحیح ہے، اس لیے تو بولتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ لیکن اگر ان میں کوئی حدیث معلق ہے، حدیث یعنی مصنف نے پوری سند بیان نہیں کی بلکہ یہ فرمایا ہے کہ حضرت عطا نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یا امام زہری نے فرمایا، ٹھیک، اگر اس طرح یا امام حسن نے فرمایا، اگر اس طرح کے قول ہیں تو یہ معلق کہلاتے ہیں۔ اگر معلق حدیث ان دونوں کتابوں سے بیان کریں گے تو آپ کو ذکر کرنا ہوگا اس حدیث کا حکم کہ امام بخاری نے یا امام مسلم نے معلقاً یہ قول بیان کیا ہے۔ کلیئر ہو گیا معنی تخریج حدیث کا؟ معنی کیا ہوا تخریج حدیث کا؟ کہ حدیث کو بیان کرتے وقت دو باتوں کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ پہلی کون سی بات؟ کتاب کا نام لینا ہے، اور دوسری حدیث کا حکم بیان کرنا، لیکن کب؟ جب ضرورت ہو۔
ضرورت سے مراد کیا ہے کہ اگر وہ حدیث صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں ہے تو پھر حکم بیان نہیں کرنا. اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ کسی بھی اور کتاب میں حدیث کی تو پھر آپ کو تخریج حدیث کے دوران دوسرا حکم، یہ جو حکم حدیث ہے، بیان کرنا ضروری ہے. اور اگر نہیں کیا، دونوں میں سے اگر ایک بھی پوائنٹ چھوڑ دیا تو مطلب آپ نے تخریج حدیث صحیح نہیں کی. اب آپ اردو کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں یا اردو میں جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں اکثر میں یہ اصول کا لحاظ نہیں رکھا گیا، جس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ معنی کس کا تھا؟ تخریج حدیث کا. کس کے ہاں؟ اہل فن کے ہاں. اہل فن سے مراد کون لوگ ہیں؟ محدثین، یا جن کا تخصص ہے، اسپیشلائزیشن ہے حدیث کے باب میں. اب دوسرا کیا ہے کہ محدثین کے ہاں تخریج حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ کس کی؟ تخریج حدیث کی اقسام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ تخریج حدیث کی اقسام. محدثین نے تخریج حدیث کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. کتنی؟ 3. پہلی قسم کیا ہے؟ تخریج بالروایہ. بالروایہ. دوسری قسم کیا ہے؟ تخریج بالعزو. بالعزو. تیسری قسم کیا ہے؟ تخریج بالروایہ والعزو. کتنی قسمیں ہوگی تخریج حدیث کی؟ 3. پہلی قسم کیا ہے؟ تخریج بالروایہ. دوسری قسم کیا ہے؟ تخریج بالعزو. اور تیسری قسم کیا ہے؟ تخریج بالروایت والعزو. اب تخریج بالروایہ کا مطلب کیا ہے؟ تخریج بالروایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی محدث اگر کسی حدیث کو اپنی سند کے ساتھ بیان کرے، اپنی سند کے ساتھ، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ تخریج بالروایہ. یعنی اس نے روایت کی ہے حدیث کس کے ساتھ؟ اپنی سند کے ساتھ. یعنی کوئی بھی محدث اگر حدیث کو اپنی سند کے ساتھ بیان کرے تو کیا کہلاتا ہے؟ تخریج بالروایہ. اور اگر کوئی بھی محدث کسی حدیث کو اپنی سند کے ساتھ بیان نہیں کرتا بلکہ یہ کہتا ہے کہ فلاں نے اس کو روایت کیا ہے، یعنی کسی کی طرف منسوب کرتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں اگر ہم حدیث کو بیان کریں گے تو کیا کہیں گے؟ متقدمین کا نام لیں گے کہ امام بخاری نے روایت کیا ہے، یا امام مسلم نے روایت کیا ہے، یا امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، یا امام ترمذی نے روایت کیا ہے. یعنی یہ جو ہم نام لیں گے، یا امام نسائی نے روایت کیا ہے، نون کی فتح کے ساتھ زبر پڑھنی ہے، نسائی. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخریج بالعزو. تخریج بالعزو کا مختصر معنی کیا ہوا کہ حدیث کو بیان کرتے وقت اس کی نسبت کسی دوسرے امام کی طرف کرنا. کلیئر ہو گیا؟ یہ ہے تخریج بالعزو. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایسا محدث ہوتا ہے وہ دونوں کو جمع کر دیتا ہے، تخریج بالروایہ اور العزو کو. اب آپ کو دونوں کا معنی معلوم ہے. تخریج بالروایہ کا معنی کیا ہے؟ کہ کوئی بھی محدث حدیث کو اپنی سند کے ساتھ بیان کرے. اور تخریج بالعزو کا معنی کیا ہے؟ کہ کسی دوسرے کی حدیث کو بیان کرنا، یعنی فلاں نے روایت کی ہے، یا حدیث کو بیان کرتے وقت یا لکھتے وقت کسی امام کی طرف اس کی نسبت کرنی. کلیئر ہو گیا؟ اب یہ جو تخریج بالروایہ ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. یہ آخری درس کا حصہ ہے. کتنی قسمیں ہیں؟ 3. پہلی کیا ہے؟ پہلی قسم وہ ہے کہ جو محدث کسی حدیث کو مستقلاً کسی اور سے حدیث نہ لے بلکہ مستقلاً اپنی سند کے ساتھ روایت کرے. یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی اور کتاب کی حدیث سے لے کے اپنی سند کے ساتھ اس کو بیان کرے بلکہ مستقلاً اپنی سند کے ساتھ روایت کرے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ پہلی قسم ہے تخریج بالروایہ کی. اور تخریج بالروایہ کی دوسری قسم کیا ہے؟ جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ پہلی قسم میں آتی ہیں. دوسری قسم کیا ہے؟ کسی دوسرے محدث کی کتاب کی احادیث سے لے کے اس کو
کوشش کر کے شیوخ سے مل کے اپنی اسانید کے ساتھ اپنی سند کے ساتھ بیان کرنا، اور اس کا نام کیا ہے؟ مستخرجات۔ کیا نام ہے دوسری قسم کا؟ مستخرجات۔ جیسے صحیح بخاری کے اوپر مستخرجات لکھی گئیں، صحیح مسلم کے اوپر مستخرجات لکھی گئیں، ترمذی کے اوپر مستخرجات لکھی گئیں۔ تو دوسری قسم بالروایہ کا کیا ہے کہ حدیث اپنی سند سے بیان کر رہا ہے، لیکن اس نے کسی اور محدث کی حدیثیں لے کے اپنی اسانید سے ان کو پھر جمع کر دیا۔ تیسری قسم، اس کی تیسری قسم وہ کہلاتی ہیں مسند۔ مسند کا یہاں پہ تیسری قسم میں کیا معنی ہے کہ بعض اوقات کسی کتاب میں حدیثیں معلق ہوتی ہیں یا مرسل ہوتی ہیں، کوئی اور محدث آتا ہے وہ معلقات کو، مرسلات کو، منقطعات کو اپنی اسانید کے ساتھ متصلاً روایت کرتا ہے۔ جیسے امام ابن عبد البر نے تمہید کتاب لکھی، اور اسی طرح موطا کے اوپر مسند الموطا کتاب لکھی گئی۔ اس طرح اور بہت سی کتابیں، جیسے معرفت السنن والآثار امام بہقی نے کتاب لکھی جس میں امام شافعی کے اقوال کو متصلاً سند کے ساتھ بیان کیا۔ تو یہ تیسری قسم ہے۔ تخریج بالعزو، اس کی دو قسمیں ہیں، العزو الاجمالی، العزو التفصیلی۔ العزو والاجمالی کیا ہے کہ آپ نے کسی کتاب سے حدیث لیتے ہوئے کسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا کہا ہے کہ فلاں کتاب میں آئی ہے، مثلا صحیح ابن حبان میں ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے۔ یعنی صرف جس کی طرف نسبت کی ہے کتاب کا نام لینا ہے اور اس کا حکم بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ العزو الاجمالی۔ العزو التفصیلی کیا ہوتی ہے کہ حدیث کا جو آپ بیان کر رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں اس حدیث کے سارے طرق کو جمع کرنا، توابع کو، شواہد کو، پھر ہر طریق پہ حکم لگانا، پھر ہر طریق کے جو راوی ہیں ان کے حوال کو بیان کرنا کہ وہ ثقہ ہیں، وہ کیا ہیں، وہ ضعیف ہیں، کیا ہیں، راویوں کے حوال بیان کرنا۔ اس کے بعد سارے طرق کو جمع کر کے ایک مجموعتاً کلیتاً اس حدیث کا حکم بیان کرنا آخر میں آ کے کہ اب یہ سارے طرق کو دیکھ کر کیا حکم بنتا ہے، صحیح بنتا ہے، حسن بنتا ہے، ضعیف بنتا ہے یا موضوع بنتا ہے۔ یہ ہے العزو التفصیلی۔ تخریج بالروایہ اور تخریج بالعزو جو دونوں جمع کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی یہ جو ہے تخریج بالروایہ اور بالعزو۔ مثلا امام ترمذی نے جب سنن ترمذی لکھی اس میں وہ حدیث کو اپنی سند کے ساتھ بھی بیان کرتے ہیں، پھر بالعزو بھی کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس باب میں اما عائشہ سے بھی روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ دیکھیں، نسبت بھی کر رہے ہیں اور اپنی سند کے ساتھ بیان بھی کر رہے ہیں۔ تو سنن ترمذی وہ کتاب ہے جس کے اندر تخریج بالروایہ بھی ہے اور تخریج بالعزو بھی ہے۔ تو اسی وجہ سے جو سنن ترمذی میں تخریج بالعزو ہوئی تھی، یعنی جن کی طرف نسبت کی گئی تھی، اس کے لیے ایک کتاب جمع کی گئی جس کتاب کا نام ہے نزہۃ الباب فی قول الترمذی وفی الباب، یعنی یہ پوری کتاب لکھی گئی جس میں وہ ساری اسانید کو جمع کیا گیا۔ کتنی قسمیں ہوگی تخریج حدیث کی محدثین کے ہاں؟ تین۔ پہلی تخریج بالروایہ، دوسری تیسری تخریج بالروایت والعزو۔ تخریج بالروایہ کی کئی مثالیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن جتنی حدیث کی کتابیں ہیں محدثین کی وہ کیا کہلاتی ہیں؟ تخریج بالروایہ۔ تخریج بالعزو کی مثالیں کیا ہیں؟ ہر وہ کتاب جس کے اندر کسی اور کتاب کی حدیثوں کی تخریج کی گئی، جیسے نصب الرایہ ہے، اس میں ہدایہ کے اندر جو حدیثیں آئی ہیں اس کی تخریج کی گئی، جیسے البدر المنیر ہے، جیسے اور دیگر کئی کتب ہیں جن کے اندر فقہ کی کتابوں میں جو حدیثیں آئیں ان کی تخریج کی گئی، عقائد کی کتابوں میں جو حدیثیں آئیں ان کی تخریج کی گئی، اسی طرح تفاسیر کی کتابوں میں جو حدیثیں آئیں ان کی تخاریج کی گئی۔ اگلے لیکچر میں ہم ان کتابوں کے نام لکھیں گے یہاں پہ۔ تیسرا کیا ہے؟ تخریج بالروایت والعزو، جیسے المغنی ہے امام عراقی کی جس میں احیاء علوم الدین جو تصوف کی معروف کتاب ہے، اس کتاب میں جتنی حدیثیں آئی ہیں اس کی تخریج کی گئی۔ آخر میں اس کی مثال ہم نے کیا دی تھی؟ سنن ترمذی، سنن ترمذی۔ یہ آج کا لیکچر ہے تخریج حدیث کا۔ اس میں اگر کوئی کوسچن ہو۔
یعنی سمجھ آ گئی تخریج کا معنی ظاہر کرنا، حدیث کا معنی جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کی جائے کوئی بھی بات۔ تو تخریج حدیث کا معنی کیا ہوا کہ حدیث کو لکھتے ہوئے یا بیان کرتے ہوئے دو باتوں کا ذکر کرنا، ایک کتاب کا نام لینا اور دوسرا اس حدیث کا حکم بیان کا۔ حکم کیا ہے لیکن کب حکم بیان کرنا ہے؟ جب ضرورت ہو۔ ضرورت سے مراد کیا ہے کہ جب وہ حدیث صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں نہ ہو، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی اگر حدیث متصلاً سند کے ساتھ نہیں ہے تو پھر حکم بیان کرنا ہوگا۔ اگر متصلاً سند کے ساتھ ہے پھر حکم بیان نہیں کرنا، کیونکہ بھی اتفاق المحدثین وہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ تخریج حدیث کی کتنی قسمیں ہیں محدثین کے ہاں؟ تین۔ تخریج بالروایہ، پھر اس کے آگے کتنی قسمیں ہیں؟ تین، کہ یا تو مستقلاً محدث حدیث کو اپنی سند کے ساتھ بیان کرتا ہے، یا پھر کسی اور محدث کی کتاب میں آنے والی حدیثوں کو اپنی سند کے ساتھ جمع کرتا ہے، یا پھر کسی اور محدث کی کتاب میں جو معلقات، مرسلات، منقطعات ہوتی ہیں اس کو متصلاً سند کے ساتھ اپنی کتاب میں جمع کرتا ہے۔ دوسری قسم کیا ہے؟ تخریج بالعزو، کہ حدیث کو بیان کرتے وقت یا لکھتے وقت کسی اور محدث کی طرف اس کی نسبت کرنا کہ فلاں کتاب میں آئی ہے، فلاں کتاب کے امام نے اس کو روایت کیا ہے۔ تخریج بالروایت والا اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسا محدث جو ایسی کتاب لکھے کہ جس کے اندر حدیث کو اپنی سند کے ساتھ بھی بیان کیا ہے اور کسی اور کی طرف بھی اس کی نسبت کی ہے۔ یہ آج کا لیکچر تھا۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سارا لیکچر آپ یاد کر کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔